نجف اشرف میں آیت اللہ مرزا ہادی شیرازی، آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ خوئی کے دروس سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ تقریباً 1957 میں اپنا درس خارج آغاز کیا۔ 1957 میں 1957 میں اپنا درس خارج شروع کیا۔ 12 سال نجف اشرف میں درس خارج دینے کے بعد ایران تشریف لے آئے۔ تقریباً 1967 میں 69 میں ایران تشریف لائے۔ 1 سال مشہد میں رہے اور اس کے بعد سے قم میں تشریف فرما ہے۔ درس ان کا درس خارج، درس اجتہاد جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ قم کے سب سے زیادہ طلاب پر مشتمل درس خارج میں شمار کیا جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان کی مودت اور مختلف تصانیف اور تالیفات کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ یہ مختلف مراجع اعظام ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی بھی تشریف فرمائے قم کے اندر مراجع اعظام میں سے۔ 1927 میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں کفایہ کے اوپر شرح لکھی۔ جو طلاب جانتے ہیں کہ کفایہ کس پائے کی کتاب ہے، 18 سال کی عمر میں اس پائے کی کتاب کے اوپر شرح لکھنا آیت اللہ کی غیر معمولی صلاحیت پہ دلیل ہے۔ قم میں رہتے ہوئے 1946 میں قم میں تشریف لے آئے شیراز سے، اور قم میں رہتے ہوئے آیت اللہ برجردی کے محضر سے استفادہ کیا۔ 1950 میں نجف اشرف تشریف لے گئے اور بہت کم مدت وہاں پر مقیم رہنے کے بعد دوبارہ قم تشریف لے آئے، اور قم میں آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ طباطبائی کے دروس سے استفادہ کرتے ہوئے آج تک قم کے اندر تشریف فرما ہے۔ تصانیف، تالیفات اور تدریس کے لیے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ خاص کر انقلاب سے پہلے جوانوں کو کمیونزم کے مقابلے میں تیار کرنے کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بہت بڑا کردار ہے۔ مختلف کتابیں تالیف کی ہیں جن کی تعداد اب 100 سے زیادہ ہے، اور تفسیر نمونہ اس کا بہترین مثال ہے کہ ایک جامع تفسیر جس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو پیش کیا گیا، وہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی سرپرستی میں چھپی ہے۔ پروردگار عالم کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کو اور ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ لہذا جب وہ دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی، اور اب جب کہ 1400 سال ان کی ظاہری وجود سے فاصلہ ہے، اب بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اور خاص کر علماء کرام اور مراجع اعظام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شدید عقیدت مند نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام علماء اور تمام مراجع عزاداری سید الشہداء کے اندر بھرپور شرکت کیا کرتے ہیں، اور خاص کر ام الائمہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مناسبت سے جو عزاداری ہوتی ہے اس میں تمام مراجع اور علماء بھرپور طریقے سے شرکت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ عقیدت مند، جن میں سے جو علماء آپ نے ملاحظہ فرمائے، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمہ بہجر اور آیت اللہ باقر الحکیم، مختلف مناظر آپ نے دیکھے اس سی ڈی کے اندر کہ کس طریقے سے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں اور محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے جو عزاداری ہوتی ہے اس میں لوگوں کی عقیدت شاید سید الشہداء کی عقیدت سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ جو وجود مقدس نبی اکرم کے نزدیک اتنا محترم ہو کہ جو ان کو اذیت و آزار پہنچائے اس سے نبی اکرم کے قلب مجروح ہو اور نبی اکرم کو اذیت و آزار ہوتی ہو، تو جو مصائب بی بی کے اوپر بیتے، جو خود ان کی تعبیر کے مطابق اگر دنوں پر بیتتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اور پہاڑوں پر بیتتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ تمام مصائب در حقیقت نبی اکرم کے دل پر بیتے ہیں۔ یہ تمام مشکلات ختم مرتبت نے برداشت کی ہیں، اور یہ وہ مصائب تھے جن کے اوپر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے گریہ فرمایا ہے۔ امام اول سے لے کر کے جو اس عظیم حادثے کے وقت موجود تھے، ان سے لے کر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام تک سب نے بی بی کی شہادت پر گریہ کیا ہے، اور اب ان کے نائب، ان کے جانشین مراجع اعظام ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طریقے سے بےتابی دکھاتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب پر۔ یہ مراجع اپنی زندگی میں اپنی مصیبتوں پر
ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے، اپنی مصیبتوں کو بہت آسانی سے جھیل جاتے ہیں، حتیٰ اپنے سے متعلق افراد کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں انہیں بھی جھیل جاتے ہیں، لیکن جس مصیبت پر بیتابی دکھاتے ہیں، جس مصیبت پہ جزا و فضا دکھاتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصائب ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو قابل تحمل نہیں ہے، اور بحق پروردگار عالم نے ان کی محبت کو ایسا قرار دیا ہے کہ ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے والا ان کے مصائب کو سنے اور گریہ نہ کرے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مراجع کرام کی مانند کے جو اپنی پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں صرف کرتے ہیں، ان کے علوم کو حاصل کرنے میں اور دوسروں کو ان کے علوم سے سرفراز کرنے میں، بہرہ پہنچانے میں، دوسروں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے مستفید کرنے میں زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم انہی کے راستے پر چلتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔